السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج صبح اٹھا تو واٹس ایپ ظاہری بات ہے، اٹھتے ساتھ ہی آپ موبائل پکڑ لیتے ہیں. جو نہیں پکڑتے ہیں وہ لوگ جو ہیں، میرا خیال ان کا آئی کیو 140 سے اوپر ہوگا. پڑھا تو اس میں ایک دوست کا میسج آیا ہوا، اس نے ریٹریکشن واچ کا لنک دیا ہوا. اب ریٹریکشن واچ جو بیسیکلی جو ہے وہ ایکڈیمک جو فراڈز ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ ایررز ہیں، ڈیلیبریٹ ہیں، انٹینشنل ہیں، ان انٹینشنل ہیں. وہ درجنوں ریزنز ہوتی ہیں کہ وائی ایگزامک پیپر از بینگ ریٹریکٹڈ. تو اس کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے. اب اس نے میرے بارے میں ایک پوری سٹوری شائع کی ہوئی کہ بینگ اے وسل بلور میرے ساتھ کیا بیتی آئی بی اے کراچی کے اندر. ہر چیز کا لنک ہے ان کے پاس، ہر ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی بی اے نے تو ویسے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ مجھے کیوں نکالا ہے، لیکن انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جو میں نے پوسٹ کی تھی جس میں آئی بی اے بزنس ریویو ایکڈیمک فراڈ کے بارے میں بتایا تھا، وہی وجہ بنی ہے. اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ آئی بی اے بزنس ریویو کے والیوم 10 ایشو 2 کو جو ہے وہ ریٹریکشن کے ڈیٹا بیس میں بھی ڈال دیا. یہ کہتے رہے کہ ان کو کہ نہیں نہیں، ہم نے کوپ سے پوچھا ہے، ہم نے پوپ سے پوچھا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، سب فراڈ ہے. انہوں نے ٹھوک دیا ڈیٹا بیس کے اندر. اب فار ایور جو ہے آئی بی اے بزنس ریویو کا والیوم 10 ایشو 2 ریٹریکشن واچ کے ڈیٹا بیس میں چلا گیا. وہ پہلے تو یہ خوشخبری تھی، مجھے سن کے خوشی ہوئی. میں نے کہا ہون آرام ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا صاحب ہون آرام ہے. اچھا، یہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد میں ٹویٹر پہ چڑھ گیا. آج سارا دن بیچ میں اب میں ہر ایک کو وہ جو ہے وہ اسٹوری ٹیگ کر رہا ہوں. یہ جتنے ہمارے صحافی ہیں نا بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے، جیسے ہمارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر آف جرنلسٹک ایتھکس جناب علی طلعت حسین صاحب، سید طلعت حسین صاحب. اب میں انہیں کہوں طلعت صاحب یہ دیکھیں، یہ آئی بی نے مجھے نکالا تھا، یہ ریٹریکشن واچ ہے. آپ سے زیادہ پڑھا لکھا صحافی کون ہوگا، ہے نا؟ آپ سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے صحافت میں. یہ نیچے رپورٹ ہے، پڑھے تو صحیح نا. اچھا، وہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے اعزاز بھائی نظر آ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، بالکل فل ایکشن کے اندر. میں کہوں اعزاز بھائی تسی تے اپنے علاقے دے ہو، سمجھو نا. یہ تسی کدوں رپورٹ پڑھ سو، کدوں آرٹیکل پڑھ سو، کدوں ٹاک شاک کے جڑا جا کے میرا مطلب ہے اس تے کوئی گفتگو کر سو. اس سارا ایویڈنس لگا پہ ہے. ایوری تھنگ از دیئر. دا انکوائری رپورٹ اگینسٹ می، واٹس ایور واز دا کنکلوژن آف دا انکوائری رپورٹ، اٹ اٹ سیلف از اے ہلیریس انکوائری رپورٹ ان دی ہسٹری آف انکوائری رپورٹس. وہ پہ ہے اس وچ. تسی کوئی ولاگ شلاگ کر لو. تسی فیض اس نے پیچھے پے ہو کے نام ہے فیض امید دے پیچھے پے ہو، اپنی جان مطلب خراب کر دو. چھوڑو پر سارے پتہ آئی ایس آئی جڑا ایکس چیف ہے انہیں کیا کیتا ہے. تسی آئی بی نے دسو نا اتنی بڑی جا کے توپ مارنے کی کیا لوڑ ہے. یہ نکی جا ایک وہ آخنے نا وہ ایک ڈزے والے پستول نال جڑا تسی آئی بی کی گل کیوں نہیں کرتے ہو. اچھا، ادھر سے میں فارغ ہوتا ہوں تو مجھے اپنے سراکی بھائی جو جنہیں میں کنگ آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کہتا ہوں، ان کی ٹویٹر کے ہینڈل کے نیچے پہنچ جاتا ہوں، وہاں اپنی منجی ٹھوک دیتا ہوں کہ سر کلاسر صاحب آپ تو ڈاکومنٹ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے نا. یہ لیں ریٹریکشن واچ کی رپورٹ، پڑھیں تو صحیح. 10 منٹ نہیں 15 منٹ لگ جائیں گے. تمام لنکس پہ کلک کریں گے، ہر چیز انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. کیا انکوائری رپورٹ تھی، کیا وارننگ لیٹر تھا، کیا ٹرمینیشن لیٹر ہے میرا خیال ہے. اور آخر میں انہوں نے منجی بھی آئی بی اے بزنس ریویو کی ٹھوکی ہوئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، وہاں سے فارغ ہو کے نکلتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار ساری زندگی وسط اللہ خان کے کالم پڑھتے رہے ہیں بی بی سی اردو کے اوپر. ہر دفعہ ان کا کالم ہم نے فیس بک پہ شیئر کیے تو فٹ پہنچے وسط اللہ خان صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہ خان صاحب برا نہ منائے تو یہ پڑھ لیں، ہے نا. ڈان نیوز پہ ذرا ہٹ کے ڈان نیوز کا پہلے رپورٹ پڑھیں جو انہوں نے میرے بارے میں لکھی کہ آئی بی ایم میں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ نکالا گیا. ڈان نے اتنی موٹی خبر لگائی. اب یہ گلوبل ڈیٹا بیس ہے ایکڈیمک فراڈ کے بارے میں اور مس کنڈکٹ کے بارے میں ریٹریکشن واچ. اس میں اب پوری سٹوری آئی ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے. تو آپ پڑھیں نا، بات کریں نا ذرا. وہ نثار میرے خیال نثار کھوڑو، اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ از اے آئی بی اے الومنائی، آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی تھنک سو ہی ڈیڈ ہز ایم بی اے فرام آئی بی اے کراچی. تو وہ اتنے بڑے لیفٹ کے جو ہیں وہ لبرل اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں وہ ایمپرر ہیں ویسٹرن ویلیوز کے. تو اب یہ ویسٹرن ویلیوز ہے نا، ریٹریکشن واچ جو ہے یہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں چیچا وطنی میں تو نہیں میں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی جس کے اوپر میرے بارے میں یہ آرٹیکل لگا ہوا ہے نا. تو اسے دیکھیں. اچھا، مطلب یہ سمجھ یہ اصل میں کیونکہ یہ اکبر زیدی کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا لیفٹسٹ ہے کہ وہ گوریلا ٹریننگ لینے کولمبیا گیا تھا.
ارے اللہ کے بندو میری بات سنو، اکبر زیدی کی ٹانگ کے نیچے پٹاخہ پھٹے نا، پٹاخہ، تو خدا کی قسم اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو گریلا ٹریننگ لینے کی بات ہے، یہ مظہر عباس صاحب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی ایسے بھاگنے میں دینے والوں سے ہوں ہی نہیں۔ میری شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ ڈان نیوز بھی جواب دے گا، دی نیوز جو ہے وہ بھی آپ کا جواب دے گا کہ انہوں نے کیسے آئی بی اے کے جو ہے وہ پپٹ کے طور پہ کام کیا اور میرے بارے میں ڈیفیمیٹری قسم کی پریس ریلیز جاری کی۔ اور آج جو ریٹریکشن واچ پہ آ گیا ہے اس کو پڑھ کے اگر ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی ہیں نا تو ڈیفیمیشن کا کیس ٹھوکوں گا ضرور میں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کس دن اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پڑھ لیا نا کہ یہ کیس کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا فیصلے وہ ایسے کرواتے ہیں نا کہ نانی یاد آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس برے دور سے بچیں آپ، اور برائے مہربانی ذرا جلدی کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر میں وہاں سے فارغ ہوا تو شاہ زیب خانزادہ کی بھی ٹویٹر میں گھس گیا کمنٹ پہ کمنٹ کہ بھائی میرے والا کریں۔ وہاں سے نکلا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ یار آئی بی اے کو تو اپنا ایک سینٹر آف جرنلزم بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس کی تو جو ہیڈ ہیں محترمہ امبر شمسی، روز رات کو وہ کیا کہتے ہیں آرمی کے اوپر ایسے ایسے طنز کرتی ہیں، حافظ جی حافظ جی حافظ جی، اتنی بہادر ہیں اتنی بہادر ہیں بھائی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف پہ ٹانٹ کرنا خالہ جی کے گھر تو نہیں ہے، پر امبر شمسی وہ نیا دور میں بیٹھی ہوں کہیں اور بیٹھی ہوں، حافظ یہ کرنے لگے ہیں، حافظ صاحب یہ کرنے لگے ہیں، حافظ صاحب۔ میں نے کہا یہ جو آئی بی اے کا لینن ہے اکبر زیدی، اس کے بارے میں تو بات کریں، فٹ ان کی جا کے میں نے ٹویٹر پہ جا کے ٹھوکا، میں نے کہا تنخواہیں سب کو پسند ہیں، مجھے بھی پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے، پر اب بات یہ ہوگی صحیح۔ آپ ایک دفعہ میں نے وہ کہا، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ بھئی آپ آئی بی اے میں جو ہو رہا ہے تو جرنلزم کا جو وہ کیا ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے جرنلزم کا نا، کیا اسے کہنا چاہیے، اس کو ٹیمپٹیشن کہنی چاہیے، ٹیمپٹیشن ٹو اسپیک دا ٹروتھ، یہ کہنا چاہیے اس کو، ہے نا؟ وہ جب ٹیمپٹیشن ٹو اسپیک دا ٹروتھ تنگ کرتی ہے تو آپ آئی بی اے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ آئی بی اے میں رہتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ نہیں نہیں اب میں جرنلسٹ نہیں ہوں، میں اینالسٹ ہو گئی ہوں۔ میں کہ پھر ہوں اینالائز دس آرٹیکل، دس از ان انگلش لینگویج میم۔ ساڑھے جے جاہلانوں تو انگریزی بھی ٹھیک نہیں آتی نا، تسی تے جرنلسٹ تھوڑی انگریزیاں دی کیا بات ہے، اتنے تے پرنس چارلس جہاں لمحہ پی جاتا تھوڑی انگریزی سن کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوں پڑھو نا، ہوں گل کرو، ہوں گل نہیں ہوتی تھوڑے کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا میری جان ساروں کو میں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں روز یہی کام کروں گا، روز آپ سے پوچھوں گا بھی وہ ریٹریکشن واچ کی رپورٹ پڑھی ہے تو اس پہ بات نہ کرنا، جرنلزم کا کون سا میرٹ ہے جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب اپنا خیال رکھیں، بہتر ہوگا کہ ایون اف آئی ایم سیٹنگ دا ایجنڈا، آئی ایم سیٹنگ دا ایجنڈا فار دی پاکستانی نیشن، ناٹ فار مائی سیلف۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اگر اکبر زیدی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یا ایلیٹ کا پارٹ ہونے کی وجہ سے یہ میٹر نہیں اٹھانا چاہتے تو ظاہری بات ہے میں آپ کو اکاؤنٹیبل کروں گا، یہاں بیٹھ کے کروں گا، آپ بھی دیکھیے گا ہم بھی دیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔